الحمدللہ الحمدللہ رافع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار غفار وعلا آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد. پروردگار دی تخلیق دے وچوں سب کل اشرف تخلیق ہے عقل. جس دین نو اسا سینے لایا ہویا ہے اس دین دی بنیاد بھی عقل ہے. شفا شریف دے وچ حدیث مبارکہ آمدی ہے کہ آپ نے فرمایا العقل اصل دینی. عقل میرے دین دی اصل ہے، عقل میرے دین دی بنیاد ہے. پروردگار نے قرآن مجید دے وچ 700 مقامات تے براہ راست عقل نو خطاب کیتا ہے. انسان دے وجود دی کسی بھی چیز نو اللہ تعالیٰ نے اتنا خطاب نہیں کیتا جتنا عقل نو کیتا ہے. عقل 3 زاویاں نال چیزاں نو پہچان دی. ایک نو آندن تدبر، ایک نو آندن تفکر، ایک نو آندن تعقل. 3 زاویاں نو اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیوں نہیں تدبر کر دے؟ اپنی عقل نو استعمال کیوں نہیں کر دے ہو قرآن پڑھ دے ہوئے؟ ام علی قلوب اقفالها. کیا تواڈے دلاں تے تالے پے گئے؟ یعنی عقل دا استعمال تواڈی مرضی نہیں، حکم ہے پروردگار دا قرآن دے وچ. تعریف کردا ہے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دی جڑی اپنی عقل استعمال کر دین. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. او لوگ جڑے لیٹدے ہوئے، اٹھدے ہوئے، باندھے ہوئے ہر ویلے سانو یاد کر دین. ویتفکرون تے فکر کر دین، اپنی عقل نو انگیج کر دین. فی خلق السماوات والارض، آسمان تے زمین دی تخلیق دے پروسیس دے وچ. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تے ایک ایک چیز کائنات دی ویکھ کے گواہی دین دین اللہ تو اس کائنات وچ کچھ بھی باطل نہیں پیدا کیتا، جو بھی دنیا دے وچ ہے حق ہے. پہلے آواز دیتی تدبر نو، پھر آواز دیتی تفکر نو، اچھا قریب ہو جانا، پھر آواز دیتی تفکر نو، تیسرے نمبر تے آواز دیتی تعقل نو. تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمین. واہ میرے اللہ. اللہ فرمائندہ ہے کہ اسی مثالاں دتیاں قرآن دے وچ لوگاں واسطے، لیکن انہاں تے تعقل، انہاں تے عقل صرف وہ استعمال کر دیں جڑے علم والے ہیں. یعنی ہر زاویے تو اللہ تعالیٰ نے گھیرے ہے کہ کوئی بھی مسلمان عقل دشمن نہ بنے. حتیٰ کہ جنت تے جہنم دی تقسیم عقل تے رکھی اللہ نے. کدی کسی عالم نے دسے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. اسی انساناں تے جناں دی کثرت نو بھر دسائیں جہنم دے وچ. اللہ کیوں اپنی مخلوق نو جہنم وچ پیسے؟ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اسی بھر دسائیں جہنم لوگاں دے نال. کیوں برسائیں؟ اسی انہاں نو شعور دیتے آئے، اسی انہاں نو عقل دیتے آئے، انہاں نے استعمال ہی نہیں کیتے.
اسی انہاں نو اکھاں دتیاں ہیں انہاں نے ویکھیا ہی نہیں، اسی انہاں نو کان دتے ہیں انہاں نے سنیا ہی نہیں۔ او یار یہ تے جانور ہیں، نہیں جانور انہاں کولوں تین بل ہم عدل، جانوراں کول بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اے او لوگ ہیں جڑے غافل ہیں۔ اول تخلیق ہے عقل۔ مشکات شریف دی حدیث سمجھیے، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب کو پہلی چیڑی چیز بنائی وہ عقل ہے۔ قال له اقبل، اس تو بعد اللہ نے عقل نو آکھیا ذرا ایک پیر اگاں کرے نا، ذرا اگاں آویں نا، توجہ نال سنیا ہے حدیث، یہ گھنٹہ میری توجہ نال گل سن لئی سو تو بہت ساری نویں گلاں سمجھ جا سو، بڑا لطیف موضوع چاہوں، پتہ نہیں تہاڈی شکلاں تے کی لکھیا ہویا ہے، یا تہاڈی قسمت خراب ہے تے یا بہت چنگی ہے، یہی گل کر سکدا۔ قال له اقبل، اللہ نے عقل نو آکھیا ذرا اگاں آ، فاقبلا، اگاں آئی۔ ثم قال له ادبر، پھر اللہ نے آکھیا پیچھا چلی جا، فادبرا، پیچھا چلی گئی۔ اللہ نے پسندیدگی نگاہ نال عقل نو دیکھیا، فرمایا میں جتنی مخلوقات بنائی ہیں تیرے کو زیادہ محبوب مینوں کوئی نہیں، یہ کسے نو کچھ دے ساں تو تیری وجہ تو، یہ کسے نو کسے شے تو منع کرے ساں تیری وجہ تو، یہ کسے نو جنت دے ساں تیری وجہ تو، یہ کسے نو جہنم وچ پیساں تیری وجہ تو۔ عقل دشمنی بن دی ہے مسلمان واسطے۔ عقل نو اللہ تعالیٰ نے سمجھن دی ہن گل ہے، عقل نو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ ایمان نال جوڑے۔ عقل تے مومن ایک چیز دے دو نام ہیں۔ شرک دا سارا بوجھ قرآن نے بے عقل تے پایا، عقل والا بندہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ شرک کی ہے قرآن دے وچ، میں پوچھنا اصول دے اتے اس اے بیٹھا ہے اس ویلے متوسط درجے دا عالم ہے، شرک کس نو آندا ہے قرآن؟ ناممکن نو ممکن سمجھنا، اے ہے شرک۔ مثال نال سمجھا دے ماں، اسی سارے اتھے بیٹھے ہیں، ہن اسی سارے مل کے فیصلہ کرنے آئے کہ آج تو پاکستان دا وزیر اعظم حسن رنج ہے، اسی سارے ایک ووٹ بھی خلاف کوئی نہیں، سارے ہاتھ چینے ہیں کہ آج تو پاکستان دا وزیر اعظم حسن رنج ہے، کیا اتھو باہر کوئی من نہیں سی؟ کیوں نہ من سی؟ کیونکہ سانو اختیار ہی نہیں، جس ویلے کوئی کام کرنے دا بندے نو اختیار ہی نہ ہوئے، بندہ وہ کام کرے، وہ کام بے عقلی دا کام ہے۔ ساری مخلوق مل جاوے ایک اور خالق بناونا چاہے نہیں بنا سکتی۔ مخلوق دے بھی کام ویکھو، ہے بھی مخلوق تے گھڑدی بھی خالق پئی ہے، اندے کول وڈی بے عقلی کی ہو سی؟ شرک ہے بے عقلی، توحید ہے عقل۔ قرآن دی رونا ایک ہے لغت عام، جیڑی لغت عوام ہوندی ہے نا انتہائی بے ہدا ہوندی ہے۔ جتنے بھی لوگاں نے اسلام دے وچ عقل دے خلاف شاعری کیتی ہے، وہ لغت عام لوگ جنہوں عقل آندے ہیں، وہ عقل کی ہے؟ تیز ترار ہونا، چلاک ہونا، ٹھگی مار جامنا، جرم کر کے بچ جامنا، اور میاں یہ عقل نہیں ہے، بے عقلی ہے۔ پورا قرآن سورہ فاتحہ تو لے کے ناس تک پڑھ لو، بار بار پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کدی بھی عقل نو نیما نہیں کیتا۔ پورے قرآن دے وچ جدن بھی عقل دا ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دے نال بڑا احترام دیتا ہے انہوں۔ مومن ہے عاقل، بھاویں وہ حضرت مختلطن حضور دے صحابی ہیں، حواس تے تجربے دے وچ کمزور ہیں، جنہوں اسی آنے ہیں نا اللہ لوگ ہیں، لیکن جس ویلے حضور اکھاں دے اتے ہاتھ رکھیں دے آندے ہیں ذرا دس تا صحیح کی وین ہے، آندہ ہی میں ویندہ پہ حشر برپا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کرسی دے اتے اپنی بے کے حساب لیندہ پہ، یا رسول اللہ دساں کیڑا جنتی ہے تے کیڑا جہنمی؟ حضور اکھاں تو ہاتھ چاہ کے منہ دے رکھ لیں گے۔ ہون عوام دے نزدیک بندہ اللہ لوگ ہے، لیکن ایسا صاحب بصیرت ایسا آکے لے کے حشر نو بیندہ پہ۔ کافر بھامیں
عالم ہو جاوے بھاویں سائنسدان بن جاوے قرآن دی نظر بے عقل رکھی، کیونکہ جس نے مخلوق نو خوش کیتا لیکن اپنے خالق نو ہی خوش نہیں کیتا، او کیا عاقل ہے؟ جس نے دنیا دے نال تعلق اپنے قائم کیتے اپنے رب دے نال ہی تعلق قائم کیتا، ان دا حشر قرآن کی کریں دے؟ اللہ فرمائندہ ہے قرآن دے بچ کہ لا تکون الذین نسوا اللہ، انہاں لوگاں طرح نہ ہو جاوے اے مسلمانوں جڑے اپنے رب نو بھول جاندے ہیں، فانساہم انفسہم، جڑے سانو بھول دین نا اسی انہاں دے اپنے نفس انہاں تے گم کر دینے۔ اج دا ماڈرن انسان ہر چیز نو جاندا ہے ماں سوائے اپنے، اے المیہ انسان دا، کیونکہ اپنے خالق نو بھول گیا ہے۔ اللہ انہوں ہر چیز دی معرفت دے دیتی ہے، ایک نہیں دے دیتی اپنے نفس دی معرفت نہیں دیتی۔ ہر شے نو ویکھ سکدا ہے، اپنی روح جیڑی انہوں زندگی دیندی پئی ہے انہوں نہیں ویکھ سکدا۔ جس ویلے اللہ نو بھول سو، اللہ آندا میں انہاں دے اپنے نفس انہاں تے بلا دو۔ عقل تے ایمان جڑے ہوئے قرآن دے وچ، کفر تے بے عقلی جڑے ہوئے قرآن دے وچ۔ میں عقل دا او تواڈے سامنے تصور پیش کردا پیا جو ساڈی اسلامی روایت ہے، او نہیں جڑا کوئی ایرانی روایت ہے یا عربی روایت ہے، میں قرآنی روایت تواڈے سامنے بیان کردا پیا۔ پھر اللہ نے عقل نو علم نال جوڑیا ہے۔ اے ہن سمجھن دی گل نہیں، ایتھے میری بنیاد چویندی پئی تقریر دی۔ انہاں گلاں نو بڑے غور نال اگلے 15 منٹ سوچ رہے ہیں۔ 15 منٹ اگر نہ سوچے تو تانوں مزہ نہیں آونا، تے اگر سوچ گئے تے جی ہو جی یہ تقریر تانوں مزہ چس دیونی کسے نے دیونی۔ اللہ فرمائندہ ہے تلک الامثال نضربها للناس وما يعقل الا العالمین۔ اسی مثالاں دینے ہیں لیکن عقل انہیں چ وہ استعمال کرنے جڑے عالم ہیں۔ علم کینوں آندے ہیں؟ علم تے عقل دا کی تعلق ہے آپس وچ؟ اے سمجھن دی گل ہے۔ علم دی تعریف کی ہے؟ ساڈا رولا ہے مسلمان مقرراں دا، تقریراں تا اسی بڑی کرنے ہیں، ساڈے کول ڈیفینیشن ایک شے دی کوئی نہیں۔ جتنے علامہ فہامہ بولیندے انہاں نوں آکھو جی اے لفظ بولیا نے دی تعریف دسو، انہوں کوئی پتہ نہیں ہونا۔ میں گارنٹی دینا انہوں کوئی پتہ نہیں ہونا۔ علم کس نو آندے؟ فنی اعتبار نہ علم نہ ہے کس چیز دا؟ ایک چیز دی ابتدا تو لے کے حال تک وہ جتنی حالتیں ہی تو گزر دی ہے، ہر حالت نو پہچاننا ہے علم۔ اے فنی تعریف ہے۔ اے کرسی ہے نا، اے درخت ہوندا ہے، ہن کرسی بن گئی، کدی اے دھرکھان دے ہاتھ چڑی، کدی آرے دے وچ چیری گئی، کدی اندے کل ٹھوکے گئے، کدی انہوں پالش کیتا گیا، پھر انہوں اتھے رکھیا گیا، پھر انہوں گدا لایا گیا۔ ہر حالت تو جس ویلے جان جاسو تسی اس کرسی دے عالم ہو جاسو۔ علم ہے یافتن، سمجھن دی گل۔ علم حاصل ہو سکتا ہے، ایمان شرط کوئی نہیں علم دی۔ کافر بھی علم حاصل کر سکتا ہے، مومن بھی علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن عقل صرف مومن دا حصہ ہے۔ علم دسے سی اے کرسی کی ہے، عقل دسے سی اس کرسی تے بہ کے کرنا کی ہے۔ اے ہے عقل جیڑا وکھیندا ہے چیزاں دا کرنا کی ہے، علم صرف دسیندا ہے چیزاں ہین کی۔ علم ہو سکتا ہے کافر کل، منافق کل، عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، دین دا علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقل نہیں ہو سکتی۔ اس دین دی راہ تے چل کے اپنے رب نو جفا کیویں پاونا ہے، کیونکہ علم دا نا علم ہے نا جانن دا۔ علم جان لیندا ہے، پا نہیں سکدا۔ اس بار اس عقل دے کام دیکھو، زمین دا سینہ چیر کے معدنیات کڈھندی، میلاں چوں پٹرول کڈھندی ہے۔ کیا یہ عقل دی صرف ایک فیکلٹی ہے ذہن؟ ہوائے جڑ دو یا خلا نو پار کر جاندا ہے، اتنی رسائی ہے عقل دی، لیکن رب دی ذات تائیں رسائی کوئی نہیں۔ اے سمجھن دی گل کیوں عقل جیو جیا جوہر جیڑا اول مخلوق ہے،
جیڑا ساریاں کل اشرف ہے مخلوقات دے وچ، اے بھی رب دی ذات نو پہچان نہیں سکدا. کیوں نہیں پہچان سکدا؟ ذرا اس گل نو سمجھو. عقل تے اللہ بڑا بڑا جوڑ ہے. عقل تے اللہ. عقل اللہ فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ آندا ہے میں جو دیساں عقل دے ذریعے دیساں، لیکن یہ عقل ساری دنیا دا احاطہ کر سکتی ہے، رب دی ذات دا احاطہ نہیں کر سکتی. لیکن جامنا اسے عقل دے ذریعے ہوتے. کیا عجیب و غریب بحث ہے، عجیب مبحث ہے. یہ علم دی بڑی بڑی سطحیں ہیں. کیوں نہیں اللہ نو پہچان سکتی؟ حالانکہ علم اصول دا ایک مصدقہ، ایک اصول ہے کہ جیڑی چیز نو اسم دے سکتے ہو ان دی تعریف بھی ممکن ہے. جیڑی چیز نو نہ دے سکتے ہو انہوں پہچاننا بھی ممکن ہے. نہ تا دے لے اللہ. پہچانے دی کیوں نہیں آمدا؟ سمجھن دی گل ہے نا. نہ تا دے لے، اسم تا دے لے. تے علم اصول آندا ہے جنوں تو نہ دے لویں تو انہوں پہچان بھی سکدا ہے. پہچانیا کیوں نہیں جاندا؟ احساس دے وچ آمدا ہے، عقل دے وچ کیوں نہیں آمدا؟ دل دے وچ آمدا ہے، دماغ دے وچ کیوں نہیں آمدا؟ ہن سمجھو. پہلے تا اصل رولا یہ ہے کہ جس ویلے کسی شے دی تعریف کرنی ہوئے، علم اصول اج میرے دل کے اندر میں تانوں کچھ بیان کر دیواں. تعریف دی تعریف کی جنوں اسی ڈیفینیشن آنے ہیں، ان دی ڈیفینیشن کی ہے. میں آنا کہ اے کرسی ہے، اندے تے بیٹھا جاندا ہے. بمن دا کی مطلب ہے؟ کرسی دا کی مطلب ہے؟ دو چیزاں چاہیے ہیں تعریف واسطے. علم اصول دا قاعدہ ہے اصل تے فصل. تے فصل پتہ ہوئے چیز اصل اچ کی ہے تے پتہ ہوئے وقت کی میں دنیا. اے اندی اصل کی ہے درخت، پر انہوں درخت نہیں آنے ہیں ایسے. اصل کی ہے اندی درخت، لکڑ ہے نا، درخت تو آئی ہے. اصل اندی درخت ہے لیکن اندی شکل اندی فصل ہے. ایک دروازہ اسے درخت تجھے بنایا جائے گا، انہوں میں کرسی نہیں آگ سکتا. دو چیزاں چاہیے دیں تعریف کرن واسطے، اصل تے فصل. ہن عذاب ہے رب دی اصل دا پتہ ہی کوئی نہیں. تعریف تو ہوندی ہوئے جن دی اصل ہوئے. اصل دا سانو پتہ کوئی نہیں. ہن مجبوری یہ ہے کہ اللہ خود ہی دسے میں کی ہاں. جن دی اصل نو میں نہ پہنچ سکا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اکھاں میرے تائیں نہیں پہنچ دیاں پر میں اکھاں تائیں آ جانا. حال اللہ نے کی کیتا؟ اپنی صفات دے نال اپنا تعارف کرایا قرآن دے وچ. اپنے نام دسے کہ اے لوگو تواڈی عقلاں میری ذات نو نہیں پا سکتی. اس پر تانوں میں دسینا میں کی ہاں. ہن صفات دسیاں تے ساریاں صفات ضدین ہیں، ایک دوے دی ضد ہے. سوائے ایک درجن نہ چھڑ دیو اللہ دے، ایک نہ دسیندا ہے اوندا بالکل الٹ دوا نہ دس دیندا ہے. اذ قال ابراہیم، ابراہیم نمرود دے نال بحث کرن دے پے تے آندے پین ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جیڑا جیویندا بھی ہے تے مریندا بھی ہے. ہن جیواون والا تے مارن والا ایک دوے دی ضد ہے. زندگی ہو رہے موت ہو رہے. جیڑا زندگی دیونے ہو رو سی، جیڑا مارے ہوندے جو وقت ہو سی. عذاب یہ ہے کہ زندگی دیوان والا بھی ہو ہے تے زندگی لمن والا بھی ہو ہے. نہ ویکھو بس اللہ دے، نہ ویکھی آؤ. ایک پاسے چھٹی آؤ، ایک پاسے غفور عیب کجن والا ہے، عیب کجن والا عیب کجیندا ہے. تے دوے پاسے رافع الاستار ہے، عیب حشر دے دن سارے دے سامنے کھول کے بھی کہندا ہے. ایک پاسے رحمت ہے،
ایک پاسے غضب ہے، کائنات بنائی، اپنا عرش لایا تے عرش دے متھے دے اوتے لکھیا انا رحمتی غلبت غضبی، انا رحمتی سبقت غضبی، رحمتی وسعت کل شیء۔ اے رب لکھدا پیا اپنے عرش دے متھے دے اوتے، میری رحمت میرے غضب تو بھاری ہے، میری رحمت تے میرے غصے دی دوڑ ہوئی، میری رحمت اگا نکل گئی، غصہ پیچھا رہ گیا۔ لیکن جس ویلے رحم ہوئے غصہ نہیں ہوندا، جس ویلے غصہ ہوئے اس ویلے رحم نہیں ہوندا، بھاویں اگلا ہاتھ جڑیندا پیا ہوئے۔ کیا ہستی ہے ہکے وقت دے وچ غصہ بھی ہوندا ہے، ہکے وقت رحم بھی کریندا ہے۔ هو الاول والآخر، جڑی آیت میں سرنامہ کلام دے وچ پڑھی سورہ الحدید دی تیسری آیت، اوہ ہے جڑا اول ہے، والآخر اوہ ہے جڑا آخر ہے۔ بھائی جڑا مقدم ہوئے، جڑا پہلے ہوئے وہ بعد وچ نہیں ہوندا، جڑا بعد وچ ہوئے وہ پہلے نہیں ہوندا۔ دوویں نہ ایک دوے دی ضد ہیں، والظاہر والباطن، جیڑا سامنے آندا ہے او بھی وہ ہے تے جیڑا لکیا رہندا ہے او بھی وہ ہے۔ ظاہر تے باطن ایک دوے دی ضد ہیں، اول تے آخر ایک دوے دی ضد ہیں، پردے پاون والا تے پردے چاون والا ایک دوے دی ضد ہیں، زندگی دیون والا تے زندگی لون والا ایک دوے دی ضد ہیں۔ ایک پاسے آندا ہے میں عفو ہاں، معاف کر دینا، دوے پاسے آندا ہے میں حسیب ہاں، حساب لینا۔ معاف کرن والے دی ضد ہے، حساب لون والا، لیکن حساب بھی ہوا لیندا ہے، معاف بھی ہوا کرے، یعنی لگدا ہے ایک دائرہ ہے، دائرے دا اول نہیں ہوندا آخر نہیں ہوندا، جیڑا دائرے دا اول ہے اوہ ہوندا آخر بن جاندا ہے، جیڑا آخر ہے اوہ اول بن جاندا ہے۔ اے دائرہ بنایا اساں، اینوں اساں آکھیا اول ہے، ٹردے گئے اتھائیں آ کے اخیر ہوئی جتھے شروع ہوئے اسے، ہے نا؟ دائرے دا اول ہوندا آخر ہوندا ہے، ہوندا آخر ہوندا اول ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمیندا ہے پہلے بھی سب کل میں آسوں، سب کل بعد ہی میں ہاں، جیڑا نظر آندا پہ او بھی میں ہاں، جیڑا اکھاں تو لکے ہوئے ہے او بھی میں ہاں۔ اتنی زداں ہیں رب دی ذات دی، رب دی صفات دے وچ۔ ہن جیندی صفات جتنی زد ہے اوندا ایک نا ہے کلیم، صاحب الکلام ہے، کلام ان دی ذاتی صفت ہے۔ ہن جڑا قرآن آیا ان دے وچ تے زداں ہو سن، توجہ نال گل سنیا، توجہ نال گل سنیا، جیندی صفات دے وچ ایک صفت دوے دے مد مقابل کھلوتی ہے، جڑا وہ کلام بھی جیندا پیا ان دے وچ بھی تے زداں ہو سن۔ زداں وکھاواں، ایک آیت دوے دی زد کیویں قرآن دے وچ، الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہاناں نو پالن والا رب کے نوں آندا جیڑا کسے دی ضرورت دے مطابق انہوں دے وے، رب انہوں آندا کہ اگر صحرا دے قطرے نو خشکی چاہی دی انہوں خشکی دے وے، اگر دریا دی بوند نو نمی چاہی دی انہوں نمی دے وے، اگر اندھیرے نو رات نو سیاہی چاہی دی انہوں سیاہی دے وے، اگر دن نو روشنائی چاہی دی انہوں روشنائی دے وے۔ زدہ ہیں نا ایک دوے دینا، رب انہوں آندے ہیں جیڑا کسے نو ویکھے انہوں کی لوڑے تے ان دے مطابق انہوں دے وے، پرواہ کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے میں نے توڑی بڑی پرواہ ہے لوگو، ہر ویلے ویلے پیا کسے نو کی چاہیے، میں رب ہاں انہوں وہ دیندہ پیا۔ اگاں کی آندہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، میں تو پرواہ ہی کوئی نہیں تو میں جہنم بھی زیدائی کے نہیں۔ ایک پاسے آندہ ایڈی پرواہ ہے، ایڈی پرواہ ہے کہ اگر ساری دنیا دے لوگ مختلف زبانہ لے ایک میدان جمع ہو جاویں، جیڑے آدم تو لے کے مہدی تک آمنے سارے کٹھے ہو جاویں، اپنی اپنی بولیاں دے وچ میرے کول منگن میں سمجھ بھی لئی سا انہاں نو عطا بھی کر دے سا، ایڈی پرواہ ہے۔ دوئے پاسے آندہ میں غنی ہاں اور میں نو کوئی پرواہ نہیں تواڈی، ایک پاسے آندہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
کوئی پتہ نہیں کہ جس نے ٹوٹنا ہوئے تے مینوں نہ پتہ ہو۔ واہ میرے اللہ، علم دیکھو رب دا، وہو بکل شیء علیم۔ آندا ہے پتہ حالی لگیا نہیں، لگ سی ودا ہو سی مردہ پیا ہو سی، جس نے وہ ٹوٹ سی نہ پہلے ہی جاننا۔ وما حبۃ فی ظلمات الارض، کہ زمین دے اندھیرے ہیں جیڑا دانا پہ ہے نا، میں جاننا کس نے پایا ہے، کدن پھٹنا ہے، کدن بوٹا بڑھنا ہے، کدن مرنا ہے۔ آج تو لے کے قیامت تک جو جو ہوندا ہے میں جاننا ہاں۔ پھر کی آندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں بنائیے موت تے زندگی تاکہ ویکھاں تے صحیح تواڈے وچوں چنگے عمل کون کریندا ہے۔ ایک پاسے آندا ہے مینوں پتے دا بھی پتہ ہے کدن ٹوٹنا ہے، دانے دا بھی پتہ ہے کدن پھٹنا ہے، دوے پاسے آندا ہے تانوں بھیجیا اس بار میں موت تے حیات دی دہلیز دے وچ ویکھاں تے صحیح تواڈے وچوں چنگے عمل کون کریندا ہے۔ ضد آئی کہ نہ دسو، اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے مولوی دی گل چھڈو، پیر دی گل چھڈو، اے تے قرآن ہے نا۔ رب تواڈے نال ڈائریکٹ کلام کریندا پیا، اپنے آپ اپنے قرآن نو دسیندا پیا کہ میں کی ہاں۔ کدائیں آندا مینوں بڑی پرواہ ہے، کدائیں آندا مینوں کوئی پرواہ کوئی نہیں، کدائیں آندا مینوں سب کچھ پتہ ہے، کدائیں آندا میں ویکھنا چاہنا تسی کریندے کی ہو۔ ضدی ضد ضدی ضد جویں صفات دے وچ ضد ہے ایویں کلام دے وچ ضد ہے۔ ہن رب جڑا جہان بنائی سی اون دے وچ ضد ہو سی یا کوئی نہ؟ اس بار جس ویلے کائنات بنائی دو جہان بنائے، عالم امر، عالم موجودات یا عالم خلق۔ عالم امر جندے وچ مادہ کوئی نہیں، عالم خلق جندے وچ مادہ ہے۔ ایک دو باری ضد ہے کہ نہیں؟ عرش تو اتے اتے جو کچھ ہے عالم امر ہے، عرش تو ہیٹھاں ہیٹھاں جو کچھ ہے وہ عالم خلق ہے۔ ہن ضد ویکھو، عالم امر دے بارے چ اللہ آندا ہے بدیع السماوات والارض، توجہ نال سنے آیا اتنا دو، بدیع السماوات والارض، او بدعتی ہے، انہوں کسی مٹیریل دی لوڑ نہیں، بیٹھے بیٹھے آسمان تے زمین بنا دے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اوندا امر ہے، عالم امر دی گل ہوندی پئی ہے، اوندا امر ہے کہ وہ آندا ہے ہو جا تے ہو جاندی ہے۔ آسمان زمین نو آکھیا ہو جا، ہو گئے۔ اگاں ٹرو خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، آسمان تے زمین اسی 6 دنوں وچ بنائے۔ ایک پاسے کن فیکون ہے تے ایک پاسے ستۃ ایام ہے۔ عالم امثال نو لباس پوایا عالم موجودات دا تے اوندا نام لباس دا رکھیا فنا۔ بھاری جملہ ہے، بھاری جملہ ہے۔ جو رب دا ارادہ ہے اس ارادے تے دنیا نو پیدا کیتا تے جیڑی مخلوق نو بھی بھیجیا، جیڑا لباس دیتا موجود ہومن دا، ان دا نام فنا رکھیا۔ کل من علیہ فان، جو کچھ تواڈے کول ہے سب فانی ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف بقا اس دے چہرے دے۔ ناماں دے وچ ضد ہے، قرآن دے وچ ضد ہے۔ ہن جیڑا قرآن لے کے آیا ہے ان دی حدیث دے وچ ضد ہے۔ ایک حدیث آندی ہے، ایک بندہ ایک کتاب دی حدیثاں پڑھدا پیا، ایک بندہ ساری عمر جنتیاں والے کام کریندا ہے، کام کردے کردے اون دے جنت دے درمیان ایک صرف ہاتھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے، ایک بالش دا۔ اس ویلے تقدیر غالب آندی ہے، او کام کردا ہے کہ جہنم میں چلا جاندا ہے۔ ایک بندہ ساری عمر جہنمیاں والے کام کریندا ہے، حتیٰ کہ اون دے جہنم دے درمیان ایک ہاتھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے۔ تقدیر غالب آندی ہے، کوئی ایسا کام کریندا ہے اللہ نو پسند آ جاندا ہے، جنت تے چلا جاندا ہے۔ یہ تو ساڈے ہاتھ پلے کچھ ہے ہی کوئی نہ۔ دوے پاسے آکھیا یار مینوں شرمندہ نہ کریا ہے قیامت دے دن، نمازاں پڑھیا ہے
ایک دوے دے نال چنگے رویا ہے، ایک دوے نال رحم اے نہ ہوئے میری امتی بن کے آ جاویں تے بے رحم ہوئے۔ ایک پاسے آندا پہ تیرے عمل دا فائدہ کوئی نہیں، کدائیں تقدیر مقدم ہوندی پئی ہے، کدائیں عمل مقدم ہوندا پیا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں ہنے آیا، ایک کھوہ ویکھیا رستے دے وچ مدینے دے وچ جس ویلے بڑھیا، اتھے میں ویکھیا کہ لوگ اپنے اٹھاں نوں بکریاں نوں لے کے آمدے ہیں انہاں نوں پانی پیواون واسطے، کوئی بکری ایدے بھج جاندی ہے، کوئی بکری ایدے بھج جاندی ہے، او شو تے کملیاں طرح ودن گھیرا کر دے۔ میں ایک لکڑ لئی ہے درخت دی، اوندا میں سوا بنایا ہے تے اونوں ٹھو کے آیا۔ حضور آگے کیوں ٹھو کے آئی؟ اگر اس باروں کے لوگ اپنے جانور جڑے ہیں اندر بن لیں۔ حضور نے کہا بڑا چنگا عمل کیتے، اللہ تعالیٰ تینوں اجر دے سی۔ تھوڑی دیر بعد دعا آیا، یا رسول اللہ میں آمدہ پیاس ہوں، خود قریب کوئی کملہ جیڑا ہے نا لکڑ ٹنگا گیا ہے، میں آکے راہ دے اتے ٹنگا گیا ہے، کوئی پیر آڑ گیا کسے دا تو منہ دے باہر نہ ڈگ پوے، میں وہ لکڑ چاہ کے کٹ کے ساٹھے آیا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا کام کیتا ہے، اللہ تینوں اجر دے سی۔ دو میں عمل متضاد ہیں، دو میں عمل متضاد ہیں۔ اے جے نوچی فرقہ پرستی آندے ہو، اے کیوں پیدا ہوندی ہے؟ مسلک پرستی کیوں پیدا ہوندی ہے؟ کیونکہ قرآن دے وچ حدیث دے وچ تضاد پائے جائے، اختلاف کوئی نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس سمجھن دی گل ہے، زید نو اسی اختلاف سمجھنے ہیں، اختلاف اور چیز ہے، زید اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمائندا ہے، اللہ فرمائندا ہے کہ کیوں نہیں غور کریں گے تسی قرآن دے وچ؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر اللہ تو سوا کسے ہور دے پاسوں آیا جاندا این دے وچ بہت اختلاف ہوندا۔ اختلاف نہیں قرآن وچ ضداں ہیں، حدیث وچ اختلاف نہیں ضداں ہیں۔ ہوندا کی ہے؟ عالم اٹھدا ہے، چار آیتاں قرآن دی پڑھدا ہے جیڑی اون دے نظریے دے مطابق ہے، جیڑی انہاں دی ضداں ہیں ساریاں چھڈ جاندے، جتھے ہے نظر آمدے قل انما انا بشر مثلکم، اتھائیں بریک لگ جاندی ہے، ہینڈ بریک چھک لیندا ہے، یوحا الیہ تے نہیں جاندا، کیونکہ اس نے ثابت کرنا ہے نبی میرے جی ہو جائے۔ اور نبی کون ہوندا ہے؟ جس تے وحی آوے، یوحا الیہ استمرار ہے، ہر لمحہ میرے تے وحی آمدی ہے، تیرے تے ساری عمر وحی نہیں آمدی، اودے تے ہر لمحہ آمدی ہے، تو تے ہو برابر کیویں ہو سو؟ ہن کی کیتا؟ جس نے نبی نو خدا ثابت کرنا آئی، اس نے حدیث بولی ایکم مثلی، اور تسی اپنے آپ کو میرے جی ہو جا سمجھتے ہو۔ ضدین بیان نہ کیتیاں، احساس نہ رہا، احترام نہ رہا علم دا، اپنے مسلک نو جس چیز نے سپورٹ کیتا او تا بیان کر دیتی، ان دی ضد جڑی قرآن تے حدیث نے بیان کیتی ہے او بیان نہ کیتی۔ اگر اختلاف ہوئے معاشرے دے وچ، حضور نے فرمایا ہے کہ مومنہ دا اختلاف باعث رحمت ہے، ذہن دی آب یاری ہوندی ہے۔ ہنے سمجھائی سا کہ ذہن کی میں زدہ دے وچ کام کریں دے۔ اور یار تسی ٹردی ہو نا، سارے ٹردی ہو نا، کیویں ٹردی ہو؟ کدی غور کیتا ہے نا؟ ایک پیر پیچھے جاندا ہے، ایک اگاں جاندا ہے، تاں منزل طے ہوندی ہے۔ یہ زد پہ جاوے نا پیر نو، میں کیوں پیچھے جاواں؟ اتھائی کھلوتا رہا ساری دو میں زداں ایک مقام تے قائم ہو سن تا تیرا سفر شروع ہو سی۔ تو کیویں سمجھ لیا تیری زندگی زد نہ ہو سی؟ تو کیویں سمجھ لیا حدیث زد نہ ہو سی؟ کیویں سمجھ لیا صفات پروردگار دے وچ زد نہ ہو سی؟ کیویں سمجھ لیا کہ قرآن پاک دے وچ زد نہ ہو سی؟ بے وقوف تو ہے۔ اے دنیا جس دے وچ رہندے پئے ہو، اس ویلے رات ہے، ان دی زد دن نکل سی کچھ گھنٹے آنا، اس دن بھی نہیں رمنا، ان دی زد رات نکل سی۔ اگر آج موسم خوشگوار ہے گرمی بھی ہوئی سی، اگر آج بہار ہے خزاں بھی ہوئی سی، اگر اتھے سمندر پایا جاندہ ہے دنیا دے وچ، اندے صحرا بھی پائے جاندے ہیں، اگر جنگل پائے جاندے ہیں، بیابان بھی پائے جاندے ہیں، اگر رات دن دے وچ ایک نو کٹ دے، رات کٹ دے، زمین ترے دن تے نہیں ٹپنا، اگ لگ جائے، سورج ساڑ دے سی، دن نو کٹ دے، رات ران دے، ترے چار دیاں دے وچ -270 منفی 270 ہو جاسی درجہ حرارت، سارے جم کے مار جاسی۔
اوے زداں دے اختلاف وچ پمن والے آ یہ دن رات دی زد نہ ہوے تیرا وجود ہی قائم نہ ہوے اپنے آپ نو ویکھو روح جسم نال ملدی ہے تسی بندے ہو روح کتوں آندی ہے نزل الملائکۃ والروح فی باذنہ روح آسماناں تو آندی ہے جسم کتوں اڑدا ہے خلقکم من تراب زمین تو زمین تے آسمان آسمان اونچا ہے زمین نیوی ہے جس ویلے اللہ دو ضداں نو ملیندا ہے تو بن جانا ہے وجود قائم اس ویلے ہوندا ہے جس ویلے ضداں کٹھیاں ہون اتنا بڑا موضوع ہے جس نو عالم نے نہ خود پڑھے ہے نہ عوام نو کیونکہ اس نے مسلک نو ہوا دینی اس نے ایک پاسے دی جنوں اسی انگریزی چاہنے ہیں نیریٹو دینا کہ میں ایک نظریہ قائم کر لیا ہن مطلب نہ قرآن وچ کیڑی گل میرے نظریے دے مطابق ہے میں قرآن تو نظریات نہیں لیندا پیا میں قرآن نو استعمال کردا پیا کہ جو میرا بغض ہے دل دے وچ او نکل جاوے میاں انج کم نہیں ہونا اس بار علماء اسلام پچھلے 300 سال دے وچ اپنے ہدف تو بہت دور ہو گئے انہاں دا کام آئی معاشرے دے وچ امن تے آشتی دی فضا برقرار کرنا انہاں نے فساد مچا دیتا انہاں دا کام آئی ایک مسلمان دی دوے مسلمان دے واسطے دل دے وچ مودت محبت تے رحم قائم کرا انہاں نے نفرت کینے تے بغض دے نال بھر دیتا کیوں کیونکہ ضدین نو اجتماع نہ کر سکے عالم اپنی سپورٹ ہے جتھے نظر آئی گل ٹھوک دیتی جیڑی اپنے خلاف جاندی پئی آئی اونوں چھڈ دیتا اے حدیث دا طالب علم ہے کول پوچھو کتنی ضد پائی جاندی ہے حدیثاں دے وچ تے پائی جامنی چاہیے کیوں کیونکہ اللہ دے اسماء دے وچ ضد ہے اس نے جیڑا جہان بڑھایا اون دے وچ ضد ہے جیڑا رسول بھیجیا ہے اون دی اپنی صفات دے وچ ضد ہے جیڑا کلام اس نے بھیجیا ہے اون دے وچ ضداں ہیں مینوں بنایا ہے اس او یار میں ضداں دا مجموعہ ہاں چار چیزاں نال مل کے بنیا میرا جسم اگ پانی مٹی ہوا اگ پانی دی ضد ہے پانی نو کیتلی وچ پا کے اگ دے اوپر رکھو نہیں رمن دیندی بھاپ بنا کے اڑا دیندی تے اگ بلدی پے ہوئے پانی پا دے بجھا دیندا ہے مٹی تے ہوا ایک دوسرے دے دشمن مٹی دی دیوار بنا دیو ہوا نو نہیں آون دیندی کمرے بنائیں دیو نا مٹیاں نے نہیں آون دیندی اندر تے جس ویلے ہوا دا وس چلدا ہے نا مٹی نو اڑا کے لے جاندی ہے سمانا تے دو ضداں دے جوڑے ملن اگ تے پانی مٹی تے ہوا تے تو بنے تیرا جسم بنے پھر جسم بنیا ہے ان دی ضد روح غیر مادی جسم مادی ہے روح غیر مادی ہے مادی تے غیر مادی ملے ہے تے تو ایک سال ہے اوے لوگاں نو ایک دوسرے دے خلاف دشمن بناون والے آ کدی اپنے وجود دے اوتے غور کر لویں تیرا وجود اجتماع فی ضدین ہے اللہ اکبر ہن سمجھن دی گل ہے میں ٹائم دیکھ لواں کیونکہ موضوع اتنا لطیف ہے کہ انہوں میں جتنا چاہواں اتھے دی خیر ہے تو بڑا ٹائم ہو گیا بارہ سمجھو ہن عقل کیوں نہیں اے عقل جیڑی ضداں نو پہچان لیندی ہے اے عقل دا کام ہے نا اس نے رب دے اسماء دے وچ ضداں پہچان لئی ہیں کائنات دے وچ ضداں پہچان لئی ہیں حدیث دے وچ ضداں پہچان لئی ہیں اے رب نو کیوں نہیں پہچان دی ان دی وجہ یہ ہے کہ عقل دا ایک اصول ہے سناونا تانوں ہے ایک شعر باہودا لیکن پہلے تیاری تو مکمل ہو جاوے نا طالب علم آمدن مدرسے محنتاں کریں دن پھر سند لبدی ہے میں شعر نو بطور سند پیش دیتا پر سمجھا کے عقل دا اصول کی ہے اے دوواں ضداں نو پہچان دی ہے اثبات کر دی ہے ضد دی نفی نال اے اصول سمجھے بھائی کسے شے دی دلیل کی ہوندی ہے ایک شے دی دلیل ان دی ضد دی نفی نہیں ہن مثالاں سنیں ایک شے دی ضد دی نفی بحث ہو گئی کہ بھئی پیر عزیر اس ویلے کمالی اپنا دربار شریف تے ہے یا مارتا ہے دو بندے ہیں دلیل قائم ہوئی بڑے علمی نکتے آئے آخر دیکھتے سیانے نے آگے یار جا کے دیکھ لو او جیڑا آندہ پہ آئی کہ پیر بیٹھے دربار تے مارکھاں دے وچ میلاد تے آیا تے ہن ضد ہے نا یا میں مارکھاں چاہ یا دربار تے
ایڈا ولی تہاں نہیں کہ دونوں جگہ پہ ہوگا. وہ اجتماع فی ضدین دے وچ وہ بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی سمجھا دے کہ میں ایک شے ہکے وقت 2 نہیں 2000 نہیں 2 لاکھ نہیں لا تعداد مقام تے ہو سکتی. جیڑا اجتماع فی ضدین نو سمجھ جائے گا اندے واسطے زمان و مکان دے مسئلے بڑے چھوٹے ہو جاندے. ہن ایتھے آیا اوندا دعویٰ یہ ہے کہ میں دربار تے ہاں, اندی ضد یہ ہے کہ میں مارتھیں چاں. اس نے آ کے ویکھیا مینوں کہ میں مارتھیں چ بیٹھا, کوڑا ہو گیا نا. تے جیڑا دوسرا ہے جیڑا آندے ہیں مارتھیں چ ہیں او دربار گیا, اس کو پتہ لگیا میں کوئی نہیں ہاں, میرے نہ ہون دی ضد دی نفی نال ثبوت ہو گیا نا. ایک اور مثال لو, بحث ہو گئی او یار اپنا بیلی بیمار ہے, بیماری دی ضد کی ہے صحت. اندے گھر گئے ویکھیا بالا نال کھیڑدا وڑدا ہے, کھوتے طرح دلتیاں مریندا وڑدا ہے. اگر ویکھیے ہن جس ویلے انہوں صحت مند ویکھیا تو بیماری دی نفی ہو گئی, اگر بیمار ویکھیا صحت دی نفی ہو گئی. ایک بندے دے بارے کیا کیتا ہے, بندہ غریب ہے, اندے گھر گئے 2 گڑیاں کھلوتیاں ہیں, ضد دی نفی ہوئی ثبوت مل گیا. ایویں ہے نا, سمجھ آندی پئی یہ گل. آپ ایک کمرے دے وچ بیٹھے ہیں, مثالاں تو مثالاں میں فلسفی عام سے پوری رات مثالاں دیتا رہا. ایک کمرے دے وچ بیٹھے ہیں جی کوئی کھڑکی کوئی نہیں, صرف ایک دروازہ ہے, کوئی روشن دان کوئی نہیں. میں اندر بیٹھا سجیندہ پیا, دیواراں نوں ہاتھ لا کے یار باہر دیں, کیونکہ دیواراں گرم ہیں, دیواراں گرم ہیں. ہن دن دی ضد کی ہے, رات باہر گیا ویکھیا روشنی آئی, ضد دی نفی ہوئی ثبوت ملیا. ضد دی نفی نال دلیل قائم ہوندی ہے منطقی نے. ایک چیز دی جیڑی ضد ہوے, میں خوش ہاں, ان دی ضد کی ہے اداسی, اداسی دی نفی ہوسی تو میری خوشی ثابت ہوتی. میں اداس ہاں, اداسی دی ضد ہے خوشی, میری خوشی دی نفی ہوسی تو ثابت ہوسی میری اداسی. ہن عقل اسے دے وچ اللہ نو پہچان دی ہے, آندھی ہے ظاہر ہے, ظاہر دی ضد باطن, باطن دی نفی ہوسی تو ظاہر ہونا ثابت ہوسی نا. ظاہر کون ہوندا ہے جیڑا لکیا نہ ہوے, لکیا ہوا کون ہوندا ہے جیڑا ظاہر نہ ہوے. عقل گئی از ظاہر دے بوئے تے, دعا بوا بھی ویکھیا دوئے تے گیا, ایک وچ لکیا بیٹھائی ایک وچ ظاہر آئی, سمجھ نہ آئی. کیونکہ ضد دی نفی نہیں ہوندی پئی. آکھیا او رحم کرن والا ہے, جو کتی رقم معاف کر دے سی, غفور ہے. اور دوئے آکھے میں حسیب بھی ہاں, الحمدللہ رب العالمین, رحمت دی ہوا آئی, او پالن والا ہے, میری فکر کر دے, مینوں بخش دے سی بغیر حساب دے. اگوں آواز آئی مالک یوم الدین, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, میں رحیم ہاں رحمان ہاں, میں پرواہ رکھنا, لیکن نالیوں دی ضد مالک یوم الدین, میں اس دن دا جج بھی ہاں. ہن عقل نوں سمجھ نہ آئی کہ مینوں معافی دیتی ہے پدیسی, ضد دی نفی نہیں ہوندی پئی. یہ آکھاں پدیسی غفور نوں کتھے پاواں, یہ آکھاں چھڑے سی عادل نوں کتھے پاواں, یہ آکھاں زندگی ہو دیندا ہے اون دی ضد موت, پھر موت دے والا کوئی ہو سی نہیں, زندگی بھی ہوا دیندا ہے موت بھی ہوا دیندا ہے. جیڑا پہلے آئی وہ آخر نہیں ہو سکتا, جیڑا آخر ہے وہ پہلے نہیں ہو سکتا. اول دے بوئے تے جانا اندر میں بیٹھا نال دعا بوئے آخر دا, عقل متحیر ہو جاتی ہے. تے جس ویلے چکر کھاندی ہے نا عقل, اس ویلے انہوں سوائے رب دے ہور کچھ نظر نہیں آتا. اے عقل جس ویلے صفات دی زداں دی گتھیاں سلجھائندے سلجھائندے تھک جاندی ہے نا, تے جس وادی وچ داخل ہوندی اوندا نام ہے حیرت. جس ویلے حیرت جمدی ہے نا, انہوں آر پار نظر آندا ہے. سانو رب نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سب کچھ رب نے بنایا ہے, ہر دے وچ رب دی صفتاں ہیں,
ایک ذرے دے وچ بھی رب دی صفت ہے، ایک پہاڑ دے وچ بھی رب دی صفت ہے، ایک جانور دے وچ بھی رب دی صفت ہے، ایک انسان دے وچ بھی رب دی صفت ہے. مینوں اے بندے جانور پہاڑ کیوں نظر آندے، رب کیوں نہیں نظر آندا؟ اون دی یہ وجہ ہے کہ میں جمع مابین ضدین نہیں کر سکدا. میں چاہنا لوگ مینوں آکے لکھیں، لوگ کملا نہ آکھیں. مثال نال سمجھا دے ماں، حیرت کرندی کی ہے. پکھا ہے نا، یہ تو کو پکھا پہ ہے، پکھا انہوں دے پار ہوندے لوہے. ہن لوہے دے پار جے پکھا چلدا نہ پیا ہوے نا تے پر دے پیچھے کی ہے نظر آندا؟ حجاب ہے نا، حجاب ہے نا، وہ اپنے پیچھے نظر نہیں آمن دیندا. تے جے پکھا چلا دیو پر غائب ہو جاسن جو پچھو ہے نظر آ جاسی. آسان مثال دیندا پیا، بڑی اوکھی گل نو آسان مثال دے نال واضح کردا پیا. پکھا ہے یہ رکیا ہوئے ہے تو اون دے پر دے پچھو کی یہ نظر نہیں آندا آنکھ نو. تے جے اگر چل پوے تیزی نال گھم پوے پر نظر نہیں آندے، جو پچھو ہے وہ نظر آندا ہے. کیوں مننا کہ پر ہیں؟ منطقی بھی آنا کیوں مننا کہ پر ہیں؟ کیونکہ حوام دی پئی ہے. اثر اس ویلے ہوندا ہے جس ویلے کوئی مؤثر ہوئے. عقل جس ویلے حیرت چمدی ہے پکھا چل پمدا ہے عقل دا، اس ویلے مخلوق نظر نہیں آندی، اوندے آر پار خالق نظر آندا ہے. لیکن جب تک اس حیرت نو تو جفا نہ پیسیں. میں ویکھیا دو بندیاں دا کوئی حل نہیں اس دنیا دے وچ. میں دو طرح دے بندے ویکھے ہیں، ایک جڑے بہوں کملے ہیں تے ایک جڑے بہوں سیانے ہیں. مینوں ادوں میں ایکو جہا نظر آندے، نہ اینوں کوئی سمجھا سکدے ہو نہ اونوں کوئی سمجھا سکدے ہو. اج دا عالم ہے نا اسلام دا، اینوں تسی کوئی گل نہیں کر سکدے کیونکہ ایندے وچ دیانت نہیں رہی. حضرت ابراہیم بڑا بڑا محدث ہے، اے پڑھدے انہاں دی کتاباں. حضرت ابراہیم ائمہ محدثین دے وچ بادشاہ دے درباری ہیں، لوگ آ کے اپنے مسئلے پوچھ دیاں، فتوے دے دیں. ایک بندہ آیا، اس مسئلہ پوچھیا، آکھن لگے لا ادری، مینوں نہیں پتہ ایندا جواب. وہ بندے نوں تپ چڑھ گئی، او کہ مہر آئی وڈا، او تے کہ پیسے تے چوکھے دینے ہیں تینوں تے مسئلے دا جواب تیرے کول کوئی نہیں. بادشاہ بھی بیٹھا ہے، خلیفہ بھی بیٹھا ہے، عدالت لگی ہوئی آئی. اس مسئلہ پوچھیا کہ لا ادری، مینوں نہیں پتا. اس نے پیسے بڑے لینا بادشاہ کول، مسئلے دا جواب تیرے کول کوئی نہیں. انہاں آکھیا میں تنخواہ لینا اس علم دی جیڑی مینوں آمدا ہے. جے میں اون دی تنخواہ لواں نا کہ جیڑا مینوں نہیں آمدا، اے بادشاہ کی پورے کائنات دے بادشاہاں دے بیت المال خالی ہو جاویں، میری جہالت دی قیمت پھر بھی نہیں دی سکدی. اے ائمہ محدث ہے. امام مالک نکلن حج تے گئے ہوئے کعبے تو، اپنے اج دے عالم نوں تے انہاں نوں ویکھو. امام مالک مالکی فقہ جس نے پڑھی وہ جاندا ہے. امام مالک استاد ہے فقہ دے وچ. لوگاں دا کعبے دے وچوں طواف کر کے نکلن، لوگاں نے ویکھیا امام مالک ہے، دور ہویا لوگ کھڑے ہو گئے، ہزاراں بندے. ہن پوچھدے پے نال اوندا شاگرد جندا کام میں آئی جو فتویٰ دیندے ہیں لکھدا ہے رجسٹر. سوال ہویا حضور اس مسئلے دا کی جواب؟ لا ادری. حضور اس مسئلے دا کی جواب ہے؟ لا ادری. اس مسئلے دا کی جواب ہے؟ لا ادری. اور دن 100 مسئلے پوچھے گئے، 97 تے امام مالک نے کہا مجھے نہیں پتہ. 3 مسئلے دا جواب دیتا. اکھے میں پوچھیا بعد کہ امام انہاں مسئلے دا جواب تو مینوں بھی پتہ ہے، تسی کیوں نہیں جواب دیتا؟ وہ فرمایا تینوں پتہ ہے فتویٰ کی ہوندا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ اللہ دا رسول ایتھے ہویا تے اے جواب دے دے. میں تھکی ہویا ہسو طواف تو پتہ نہیں ذہن کم بھی کردا پیا ہے کہ نہیں، رسول دے منہ دے وچ ایویں لفظ دے دے ماں. تے اج ویکھو ٹی وی تے کال آمدی ہے، پٹر 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 فتوے آندے. کیوں نہ ہوئے معاشرے دے وچ نفرت؟ اوہ یاد رکھو تسی جمع مابین ضدین ہو. کوئی دنیا وچ ایسا نہیں مائی دا لال جڑا عالم ہوئے
جتنا علم ہے اس کو بہت زیادہ جہالت ہے. جے اسلام نو جاننا سائنس نو نہیں جاندا, جے سائنس نو جاننا میتھمیٹکس نو نہیں جاندا, جے میتھمیٹکس نو جاننا فلسفے نو نہیں جاندا, جے فلسفے نو جاننا اکنامکس نو نہیں جاندا. اوے ایک علم دا عالم بن سے لکھاں علماں تو جاہل ہو سے. ہکے وقت وچ عالم بھی ہیں جاہل بھی ہیں. جیڑا اس ضد نو پہچان گیا اون دے تکبر ختم ہو جاسی. جیڑا اس ضد نو نہ پہچان سی او ٹپر ٹپر مسلماناں نو غیر مسلم قرار دے سی, کسی نو مشرک قرار دے سی. جمع مابین ضدین اتنا اہم موضوع ہی نے کہ اگر کوئی بندہ اج اس تے کم کر گیا عقل دی گرفت وچ رب نہیں آندا, کیونکہ اس کائنات دے وچ کوئی بھی رب کوئی نہیں, سب مخلوق ہے. دلیل کیڑی شے تو قائم کرا رب دا مسئلہ یہ ہے, دلیل کیڑی شے تو قائم کرا. جو نظر آندا پیا درخت ویندا پیا اے لوگ ویندا پیا اج ہین کل نہیں, او جڑا کل بھی ہائی اج بھی ہائی کل بھی ہو سی, کیڑی شے دنیا وچ جنوں میں دلیل بناواں. اس پر علی بولیا یا من دلّ علی ذاتہ بذاتہ, پروردگار علی نو تیرے وجود تے کوئی دلیل نہیں لبھی, تو خود ہی علی دی دلیل ہے اپنی ذات دے ہوتے, میں تینوں تیرے تو پہچانے ہے. ہائے 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 واہ علی واہ, کیا جملہ دیتا ہی. حسین بولیا عرفتک بک, پروردگار وہ لوگ ہیں جنہاں نے سمندرہ نو بیک کے کائنات نو بیک کے دلیل قائم کیتی ہے تینوں پہچانے ہے. عرفتو کا میں پہچانے ہے تینوں بکا تیرے تو, میں نے کوئی ایسی شے نہیں لبھی جن میں تیری دلیل بنا سکا, کیونکہ جتھے بھی دلیل لے آئیے تضاد دے وچ بھی تو ہیں, تاک دے وچ بھی تو ہیں تے جفت دے وچ بھی تو ہیں. واہ حسین واہ, حسین دی کربلا تے بڑے پڑھ دے ہو, حسین دی گلاں نہیں سمجھ آندیاں کسے نو. حسین نو کوئی دلیل نہیں چاہیے رب دے ثبوت دی, کیونکہ دلیل اس چیز دی ہوندی ہے جہاں دا تضاد نفی ہوئے. رب دا تضاد نفی نہیں ہو سکتا. اون دے اسماء ایک دوے دی ضد ہیں. جیڑا اے سمجھ گیا او سمجھ جاسی میں کون ہاں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جیڑا اپنے نفس نو سمجھ گیا, اے بھی علی دا جملہ ہے, جیڑا اپنے نفس نو سمجھ گیا اپنے رب نو سمجھ گیا. میرا نفس کی ہے, ایک لائن سن لو پھر سمجھا دے. میں موجود ہاں پر میرا وجود کوئی نہیں. کیا بات ہے. او فلسفی ہو منطقی ہو, میں موجود ہاں بغیر وجود دے. تجھے دھوکا ہوا ہے میں نہیں ہوں, کسی کا شعبدہ ہے میں نہیں ہوں, یہ میں جو میں بولتا ہے میں نہیں ہوں, وہی وہ ہے یہاں کہ میں نہیں ہوں. جیڑا اے سمجھ گیا کہ میں موجود نہ ہاں پر وجود میرا کوئی نہیں. ایک مثال نہ سمجھو, لوہے دا کام نہیں ساڑنا, جو ٹیمپریچر ارد گرد وہ ٹیمپریچر لوہے دا, اے ہوندی اصل ہے. انہوں اگ دے وچ پا دیتا کسی نے, لوہے دا کام نہیں ساڑنا, اگ دے وچ پے گیا. ہن جس ویلے اگ ہی جو نکل سی پتر ہن پکڑ کے بھی کھا. کیوں؟ کیونکہ صفات قابل انتقال ہوندی ہیں. اگ دا کام آئی ساڑنا, صوفے دا لوہے دا کام آئی اپنی جگہ تے مضبوط رہنا, قائم رہنا. لیکن جس ویلے اگ جیو جیا ہو گیا, اگ نہیں بنیا. ذات ہوندی لوہے حلی بھی, صفت ہوندی اگے. اگر انہوں ہاتھ لے سے ساڑ دے سی, لیکن اگر وہ لوہا آکھے ہاں میں ساڑا نہ لا ہاں, انہوں تھوڑی دیر زمین تے رکھ دے, ادھے گھنٹے بعد باوے بال کھیڑی رکھے. جیڑا اپنا نہ ہوئے اندے تے اختیار نہیں ہوندا. اے جیڑا سمجھ گیا انہوں سلطان باؤ پڑھنا چاہیے, ورنہ نہیں بندا. میں ہاں پر وجود میرا نہیں, میرے میں صفت ہے اللہ دی وجود, لیکن ادھارے اس پر اج ہاں کل کوئی نہ ہو سا. رب دا وجود اپنا ہے, اس پر
مفسرین نے اتو تائیں لکھیا کہ اللہ نو اللہ دا نام ہی دیو تا نام ہی نہ دیو پھر بھی اس ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی تعریف کی میں ہو جیڑا نام دا ہی محتاج کوئی نہیں. میں محتاج ہاں کہ کوئی نہ لبے انہوں پکار سکا, انہوں محتاجی کوئی نہیں. کوئی تعریف رب نو قید نہیں کر سکتی. لیکن کمال ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفاں ہو دی ہیں, ساری تعریفاں کہندی ہیں جن دی تعریف نہیں ہو سکتی. اصل وجود کہندا ہے جیڑا نظر نہیں آمدا. اے جڑے نظر آمدے پے سارے لباس فنا دے ہیں. جیڑا نظر نہیں آ رہا وہ لباس بقا دا ہے, جتے بقا تے فنا کٹھی ہو گئے, جنہوں تسی آندے ہو نفی اسبات. سمجھے ہو جٹوں کتھوں بلندا پیا سلطان باؤ. کہندی نفی اپنے موجود ہومن دا اسبات, اپنے وجود ہومن دی نفی. میں موجود ہاں دے حکم تے عالم خلق لیکن وجود ہوندے کو ادھارا لے ہوئے. وجود میرا کوئی نہیں, وجود ہوندے جیڑا اے سمجھ آ جاوے اندے چ اعتدال آ جاتا ہے. او زداں نو جمع کر لیندا ہے. جس ویلے اپنا ہومنا نہ ہومنا ہست و نیست فیہی ما فیہی, اسے لمحے میں ہاں بھی کیونکہ سامنے آ توڑے نہیں آ کیونکہ جو نظر آمدا پہ اے میرا نہیں کسے دے. ایتھے سلطان باؤ بن رہا ہے. مزہ تا آوے نا نفی اسبات بیان کرن دے ہوئے لوگاں نو. پہلے ایک باری ذہن دی آبیاری تا ہوئے. اسی پچھلے کئی سو سال تو صرف ذہناں دی آبیاری کر دے پے ہیں, دلاں دی نہیں کر دے. میں اس باری کوشش کیتی کہ دل تے دماغ دوواں نو انہاں دی غذا دتی جاوے. سلطان باؤ ہی آندا پہ ہن تانوں شعر ایک ایک لفظ سمجھ آنا چاہیے. جی ہن سمجھ نہ آیا تو میری 1.25 گھنٹے دی محنت ضائع ہو سکے. کی فرمائیندے ہیں سلطان باؤ؟ الف اللہ چم بے دی بوٹی بلے شاہ لاہور آئے, سید دادا ہے, ارائیں دا مدرسہ ہے عنایت شاہ. مینوں کوئی آکھن لگا عنایت شاہ مالی ہیں, انہاں دا مدرسہ ہے بڑے امیر و کبیر ہے. باغ آئی بڑا بڑا جتھوں انہاں دا مزار ہے, ایتھے باغ آئی انہاں دا, اوتھے او امب دے بوٹیاں دی پیوندکاری کریندے پے. بلّا شاہ پڑھا لکھا او ذرا ملنگ جی ہیں ظاہری طور تے عنایت شاہ تے بلے شاہ ایک امب دے ہیٹھ جا کے تے سر پھد کے بیٹھ گئے. عنایت شاہ دی نظر پئی, بس نظر پے جاوے. آئے تے پوچھیا پوتر پریشان ہے کی ہے؟ آکھن لگے کی کراں اللہ نو پانا ہے لبدا نہیں. ذرا جملہ ہن سنیا ہے سمجھ آوے کہ آندے کی پے. بابا جی اللہ نو پانا ہے لبدا نہیں, بوٹے لئی بدے ہیں. آکھن لگے میرے نال آ پتر ٹر پے. ایک چھوٹا جیڑی نرسری دے وچوں بوٹا پٹیا تے جا کے کیاری دے وچ لا دیتا. آکھیا اللہ دا کی ہے پانا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا. کی مطلب ہے ادھر تے ادھر تضاد ہیں. اور انہاں بزرگاں دی گلاں 40 سال دی ریاضتاں تو آئیاں ہوئیاں ایویں نہ ویچو انہاں نو. جنوں نفی اسبات دا پتہ نہیں ہوئے گل کریندا لوگاں نو سمجھ نہیں آندی. او آندا ایتھے ہے تا امب ہے, ایتھے ہے تا امب ہے. اللہ نو پامنا ہے تا اس دے وچ بھی اللہ ہے, اس دے وچ بھی اللہ ہے. جس ویلے ہر دے وچ اللہ ویکھ لے اس ویلے اللہ پہچانیا جائے. یہ گل ساڈے علاقے دے سلطان باؤ کردے پین طرح دے مختلف انداز دے نال. الف اللہ چم بے دی بوٹی مرشد من وچ لائے
الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بھولن تے آئی اندر بوٹی مشک جس ویلے عقل نے دوواں ضداں دے وچ رب ویکھ لیا ہن دی جان نکلی میں کہنے پاسے جاواں آکھاں ہے او بھی غلط آکھاں نہیں او بھی غلط میرا جانے جان میری جان ہے میرا جانے جان میری جان ہے میاں جان ہے تو جہان ہے جو خدا کہوں تو یہ کفر ہے جو کہوں بندہ تو یہ شرک ہے جو خدا کہوں تو یہ کفر ہے جو بندہ کہوں تو یہ شرک ہے کیا کروں کہ بند زبان ہے میاں جان ہے تو جہان ہے اتھے آکے زبان بند ہو جاتی ہے حیرت دی وادی دے وچ یہ گالے کرتے پہ نفی اسبات نفی کے اسبات نفی ہے کسی چیز نو رد کرنا اسبات ہے کسی چیز نو ثابت کرنا ہکے لمحے دے وچ مرشد کی سکھایا ہے کہ ہکے لمحے دے وچ نہ تے ہاں کیویں کرنی ضد کیویں جمع کرنی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بھولن تے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو کیا دے پین بوٹی اندر لگی ہے لامنوں کوئی باہر آیا ہے بوٹی لگی ہے باطن وچ پر ظاہر دے وچ کوئی مرشد آیا ہے جس ویلے ظاہر تے باطن ملے تے عقل متحیر ہوئی ہے ظاہر آکھاں یا باطن آکھاں اول آکھاں یا آخر آکھاں غفور آکھاں کہ عادل آکھاں اس ویلے مرشد نے آکھیا دو میں آکھ تے بھامیں دو میں نہ آکھ یہ نہ دے تامیوں ہے یہ نہ دے میں تامیوں ہے اے بندے تو اپنے آپ نو اوور ایسٹیمیٹ کرنا ہے اس کائنات دے وچ آخری جملہ بیان کردہ پیا تو آڈے مزاج نو جھوڑ دا پیا انسان سمجھنے میں بڑا اہم ہے ساری کائنات میرے ارد گرد گھوم دی ہے اپنی چوکیداری واسطے کتے پالدا ہے اپنے رزق واسطے مجھاں پلیندا ہے اپنے رزق واسطے زمین دا سینہ چریندا ہے فصلاں لیندا ہے جی اگر فصل نہ ہوئے بھوکا مر جاسی جے مجھ چارہ کھا کے دودھ نہ دے پیاسا مر جاسی میں ہے نا تو جے تو مر جانا مجھ نو کی ہو سی کدی غور کیتے اے صوفی دی نظر ہے اور جے اے سارے مر جامن تو مر جاسے تیرے مرن نال انہاں دی زندگی بہتر ہو جاسی کرونا نے کی ثابت کیتا ہے جنگل اجاڑ کے شہر آباد کرندے پیا ڈھیڈ ایتھے آ گئے جانور ماری ہمنے آئے کھاندی ہمنے آئے تو پھر نال اینیمل رائٹس موومنٹ انوائرمنٹلسٹ ماحول نو چنگا رکھنا ہے جانوراں دا حق سانو اسلام نہیں پسند مجھ نو ذبح کریندا ہے تے آپ سٹیک کھاندا پیا یعنی منافقت کی کوئی انتہا ہوندی ہے اللہ آندا نا میں تینوں تیرے اپنے نفس تو بے خبر کر دیا
اسلام دے اوتے انگلی چویندی ہے جی کی فائدہ ہے اے جڑی قربانی آندی ہے لکھاں جانور مر جاندے او یار جڑے ارباں جانور ریسٹورانٹاں واسطے مردے انہاں تے کدی تینوں نہیں شرم آئی عجیب عقل تینوں عقل ہے ہی کوئی نا ذہن عقل کوئی نہیں جمع زدین نہیں ہویا او میاں کرونا نے کی ثابت کیتا ہے کہ شدے جانور مردے پے ہیں بوٹے مردے پے ہیں پکھو مردے پے ہیں تہاڈی وجہ تو جان چھڈی نے گھراں وچ بیٹھے ہو جنگل ہی دوبارہ آباد ہو گئے پکھو بھی واپس آ گئے جانور بھی تندرست ہو گئے اے بندیا تینوں لوڑ ہے انہاں چیزاں دی انہاں چیزاں نوں تیری کوئی لوڑ نہیں ایندا مطلب کی ہے منطقی نقطہ ایندا مطلب ہے تینوں لوڑ کیوں ہے کس نے پائی ہے تیرے وچ لوڑ رب نے اے ڈھڈ جنوں بھوک لگدی ہے کس نے دتا ہے رب نے او مجھ جیڑی کٹیمنی ہے تیری بھوک بجھنی ہے او مجھ کس نے تخلیق کیتی ہے رب نے جو جو تینوں لوڑ آئی او تخلیق کریندا گیا ہے پوری کائنات جو کچھ موجود ہے اس باروں تخلیق کیتا گیا کہ تینوں لوڑ ہے تے رب نے تینوں تخلیق کیتا کیونکہ انہوں تیری لوڑ آئی تو انہاں چیزاں دے پاسے نظر کر لئی جنہوں تیری لوڑ آئی ان دے پاسے نظر نہ کیتی رب آندا ہے نا قرآن دے وچ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم انسان تینوں حیا نہیں آندی او مینوں کنڈ کیتی جانا ہے اور میں چاہت نال تینوں بنایا ہے دوواں ہتھاں نال بنایا ہے تیرے واسطے کائنات دی ہر چیز بنائی ہے جیڑی تیری شکم نوں بھی ضرورتاں پوری کرے سی تیری اکھاں دی ضرورتاں بھی پوری کرے سی تیرے واسطے تارے چند تے سورج نال آسمان مزین کر دیتا ہے پہاڑ تے جھیلاں تے آبشاراں چلا دتی ہیں اے انسان انہاں چیزاں نوں تیری کوئی لوڑ نہیں جے لوڑ ہوے آ تے پٹے نہ جس ویلے تو جانا ہے جس ویلے تو جنگل تو واپس جانا ہے چھالا مرے دے جانور او گیا جان چھٹی اللہ دا لوڑ تا مینوں ہے پیار تا مینوں ہے تیرے نال او تو انہاں سارے نال دل لا لیا میرے نال ہی نہیں لایا تینوں اے سارے نظر آمدن میں ہی نظر نہیں آمدا ایڈا تو ذہن دا غلام ہوئے کہ تیرے عقل دا پکھا ہی نہیں چلدا جے چلسی تے پر غائب ہو سن تے آر پار نظر ہو سی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین